बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग आते रहे, कारवां बनता रहा। प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर अपने मेज़बान तर्जुमल इस्लाम का आप तक सलाम पहुँचे। टेलीविज़न नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और एक्स पे इस नशरियात को इस वक्त बराह रास्त रोज़ाना रात 8:30 बजे आप देखते हैं। अमूमन सियासी गुफ्तगू होती है, मशरिक़ वस्ता के ममालिक की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत करते हैं हम। यहाँ जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादी, सियासी और खेल कूद से जुड़ी खबरें जो है वो प्रोग्राम में मौज़ूए बहस बनाकर, लेकिन आज कहते हैं कि जब अच्छे काम की शुरुआत घर से की जाए तो इससे एक अच्छा माहौल बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। घर से अच्छे काम की शुरुआत मोहल्ले में तब्दील होती है, मोहल्ले के काम जो है वो टाउन में तब्दील होती है, और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ तक ये इसका आबो हवा पहुँच जाता है। लेकिन आज कश्मीर घाटी के करण नगर इलाके में ख़वातीन की अच्छी खासी तादाद, मर्द, बुजुर्ग, बच्चे जमा हुए, एहतजाज किया और एक मखसूस कंपनी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने इनसे करोड़ों रुपया लेने के बाद रफू चक्कर हो गए हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इस मामले का संजीदा नोटिस लिया। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक कंपनी ने अपना करियर शुरू ही किया था। जम्मू कश्मीर की घरमाई राजधानी श्रीनगर के करण नगर इलाके में लोगों की अच्छी खासी तादाद ने जो क्रिएटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एहतजाज किया, इल्ज़ाम आयद किया कि कंपनी ने लोगों को 60 करोड़ रुपया का चूना लगाकर राही फरार इख्तियार की है। और इसके बाद यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि जब वहाँ पे इन्हें मुतल्लिका साहिब इख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिले तो उन्होंने कहा कि वो मारूफ यूट्यूबर्स की जानिब से कंपनी का प्रचार करने के बाद इस जाल में फंस गए। और यहाँ तक कि जो इदरीस मीर है उन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनका इन्फ्लुएंस यूट्यूब पे अच्छा खासा है, सोशल मीडिया पे अच्छा खासा है, इसलिए वो उन्होंने इस बिजनेस को, इस तजारत को, इस इन्वेस्टमेंट को अपनाना शुरू किया। बहरहाल मुख्तलिफ बुलेटिन्स में आपने बात सुनी उनकी जो उन्होंने अपनी पहुँचाई, लेकिन मेरे साथ बराह रास्त अपनी रिहाइशगाह ज़िला बारामूला से इदरीस मीर है जो कि तालिब इल्म है और रिसर्च डिग्री करने के साथ साथ यूट्यूब पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है इनका, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और किसी की कदर कीमत करना या आप एहसान नहीं कर रहे हैं किसी पे, बल्कि उससे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। कहते हैं कि जहां पर आप बुलंदी पे पहुंचते हैं, बुलंदी पे पहुंच ही जाते हैं आप, लेकिन उसके बाद इस बुलंदी पर आपको सस्टेन करना है, रहना है। तो सीधे चलते हैं इदरीस मीर के पास जो इस वक्त बारामूला से मेरे साथी इरशाद के साथ वहां पे मौजूद हैं और हम आपसे बराह रास्त जुटे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको अमूमन हम यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे देखते हैं, लेकिन आज आपसे मुलाकात हो ही गई। शुमाली कश्मीर की आपने कप्तानी का रोल अदा किया, एक अच्छे माहौल के साथ पढ़े लिखे बड़े हुए, यूट्यूब में आपके वीडियोस वगैरह देखते रहे। लेकिन यह क्या हुआ कि आपने ऐसी कंपनी का प्रचार किया जिस कंपनी का माजी, मुस्तकबिल और हाल अभी तक हम जब ढूंढ रहे हैं, ये पैसा कमाना था, इन्वेस्ट ही करना था, और आपने ये प्रचार का एग्रीमेंट कैसे साइन किया? एग्जैक्टली। देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी कंपनी आती है, कोई भी ब्रांड हमारे पास आता है, किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास, किसी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के पास या किसी भी और कंपनी के पास, बोलते हैं कि हमारा ब्रांड आप प्रमोट कीजिए, तो सबसे पहले प्रोटोकॉल जो हम फॉलो करते हैं, कोई भी न्यूज एजेंसी फॉलो करती है, कि उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि क्या ये कंपनी ऑथेंटिक है, क्या इसमें वो सारे इथिक्स से फॉलो कर रहे हैं। और जब आप वो चीजें चेक करते हैं, मैंने भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो किया है। मैंने इनके जो है जीएसटी वगैरह चेक किए हैं, इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस चेक की है, इनके पैन कार्ड्स, आधार कार्ड्स, एवरीथिंग मैंने खुद से वेरीफाई किया, इनका ऑनलाइन पैन चेक किया, J&K बैंक में इनके अकाउंट चेक किए, और वो क्लीन निकला कि ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और ये अभी से वर्क नहीं कर रही। ये नहीं कि रात में आई और सुबह खत्म हो गई, ये लास्ट 1 साल से जम्मू कश्मीर में काम कर रही थी। तो जम्मू कश्मीर में लास्ट 1 साल से काम करने का मतलब है कि इनको गवर्नमेंट से एनओसी मिली है, इनको डिपार्टमेंट से एनओसीज मिली होंगी, तब जाके यहाँ पे वर्क कर रही होंगी। ऐसा तो है नहीं कि शाम को कंपनी आई और सुबह बंद हो गई। इदरीस, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप किन शराइत के साथ कितना एग्रीमेंट हुआ था, कितने पैसे का एग्रीमेंट हुआ था? जो भी हमारा एग्रीमेंट होता है वो एक स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं, वो किसी भी ब्रांड के लिए सेम होता है, और वो इतना भी नहीं होता कि जिसे एक गाड़ी खरीदी जा सके या एक घर बनाया जा सके। वो इतना होता है कि आपके वीडियो के एक चार्जेस निकल जाए। लेट्स फॉर एग्जांपल 17,000, 14,000, 10,000, इससे ज्यादा ये चीजें बढ़ती नहीं है। तो वो जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था या ऑफलाइन? बैंक में वो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, नथिंग एल्स।
میرے بینک اکاؤنٹ سارے ٹرانسپیرنٹ ہے, کسی بھی جگہ چیک ہو سکتا ہے. تو کیا ادریس بھائی ہم یہ مانیں کہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, یوٹیوبرز ہیں, آپ نے ایک ویڈیو میں آج دن میں دیکھ رہا تھا, آپ ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس میں آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کو سیو پائیں گے, اور کئی ایک یہ جو الزامات لگاتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ غربت کی سطح سے جب اٹھے ہیں تو بہانہ اسی کمپنی کا ہوا اور باقی لوگ انفلوئنس میں آئے. نہیں, غربت سے اوپر اٹھنے کا وہ تو سوال ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ کمپنی تو لاسٹ 1 سال سے یہاں پہ چل رہی ہے, اور میرا کانٹیکٹ ان سے کچھ 1 مہینہ پہلے ہوا ہے, زیادہ سے زیادہ 2 مہینہ پہلے. تو آپ نے ویڈیوز کیا ڈیلیٹ کیے ہوئے ہیں اپنے ٹویٹر, فیس بک وغیرہ پہ جو اس کمپنی ریلیٹڈ تھے؟ میں نے یہ سپانسر 2 ویڈیوز ڈیلیٹ کیے انسٹاگرام اور فیس بک سے, تاکہ اس سے اور کوئی انفلوئنس نہ ہو جائے. یہ میں نے وہ ڈیلیٹ نہیں کیے, ایکسپائر کر کے رکھے ہیں, وہ میں ابھی بھی لائیو کر سکتا ہوں, اور وہ اس بنا پہ کیے ہیں تاکہ اور کوئی جو ہے اس سے انفلوئنس نہ ہو جائے. لیکن جو الزامات دیکھیں, جس طرح سے کوئی شخص اپنے گھر سے باہر آ کر احتجاج کرتا ہے, اس کو ہلکے سے بھی نہیں لے سکتے ہیں. کم فیس بچوں کے ساتھ ہماری عزت مآب خواتین آئی ہوئی تھی, احتجاج کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ادریس میر جو ہے اس کا کمپنی کے ساتھ انفلوئنس یوز کرنے کا فی الگ ہے, لیکن کمپنی میں ان کی بھی انویسٹمنٹ ہے, اور کمپنی کے ساتھ ان کا پرچار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی انویسٹمنٹ ہے, اور دھوکے میں ہم لوگ آئے. نو, میرا کمپنی میں 0% انوالو ہے, نو انوالومنٹ ایٹ آل. میرا انوالومنٹ بس ایڈورٹیزمنٹ تک تھا, دیٹس اٹ, نو ادر تھنگس. لیکن ادریس صاحب, یہ جو احتجاج ہیں, انہیں کیا آپ کی بات اس کے بعد عہدیداروں سے ہوئی کہ اس طرح سے معاملات ہے, میری عزت پہ آنچ آئی؟ بالکل, میری ساری آفیشل سے بھی بات ہوئی ہے. میں آج SSP آفس بھی گیا تھا, سارا کچھ کلیئر کیا, اور مجھے وہاں سے کلین چٹ ملی ہے کہ آپ نے جسٹ ایک پروموشنل ویڈیو کیا ہے, دیٹس اٹ. اور میں لیگلی سیف ہوں, میں نے لیگلی ہر جگہ پہ اپنے ڈاکیومنٹس پریزنٹ کیے ہیں. یہ جو ڈاکیومنٹس جو بھی تھے وہ میں نے پورا اپنے سوشل میڈیاز یا اپنے میڈیا پرسنز کے ساتھ شیئر کر دیا ہے, اور وہ آن لائن اویلیبل ہر جگہ ہے کہ میں نے کون سے ڈاکیومنٹ ویریفائی کیے تھے. اور یہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, چونکہ میں نے بولا یہ لاسٹ 1 سال سے ان کے 9-10 آفیسز ہیں جموں کشمیر میں, تو وہ 1 سال سے کیسے چل رہی تھی, جب گورنمنٹ کو یہ پتا نہیں چلی کہ یہ کمپنی فیک ہے, ایک انفلوئنسر کو کیسے پتا چلتی؟ یہ تو ایک حصہ ہوا. دوسرا حصہ یہ کہ کیا آپ کمپنی کو بیل آؤٹ کرتے ہیں, یا انہیں یہ سب پیسے واپس لوٹانے ہوں گے جو انہوں نے انویسٹ کے طور پر لیا تھا, اس کے بعد رفو چکر ہوئے؟ کمپنی اور جو اس میں کام کر رہے تھے سارے اس کے ملازمین جو کہ کشمیری ہیں سارے, ان کو آفیشلز کو ان کو پکڑنا چاہیے اور ان سے وہ سارے پیسے وصول کرنے چاہیے. لیکن جو احتجاج وغیرہ پورے دن آج ہوئے, اس میں اگر یہ احتجاجی یہ کہتے ہیں کہ اس کے 3 ڈائمنشنز ہیں, اے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, بی جو یہاں کے عہدیدار ہیں, سی جو انفلوئنسر نے, یوٹیوبر نے ہمیں ایک ضمانت دے دی کہ آپ کا پیسہ سیف ہے. آج یوٹیوبر یا انفلوئنسر کیا یہی کہے گا کہ میرا رول جو تھا وہ لمیٹڈ تھا, محدود تھا, اپنی پروموشن کا پیسہ میں نے لیا, لیکن آپ کی پروموشن کے پیچھے, آپ کے پروموشن کے ویڈیوز بننے کے پیچھے جن کے آشیانے لوٹ گئے, ان کو کون پیسہ دے گا؟ جی, جب بھی کوئی آرگنائزیشن, جو بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے, جب وہ کسی کی پروموشن کرتی ہے, وہ ایک لیگل فارمیلٹیز پوری کرتی ہے. میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جب 1 سال سے گورنمنٹ کو یہ پتا نہیں چلی کہ یہ فیک کمپنی ہے, ایک انفلوئنسر کو ڈاکیومنٹس چیک کرنے کے بعد کیسے پتا چلے گا یہ فیک کمپنی ہے؟ یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے, یہ تو کامن سینس ہے. تو کیا آپ بھی اب ڈیفیمیشن کو کیس کریں گے کمپنی کو کہ آپ کی جو شبیہ ہے اس کو متاثر کرایا گیا, جنتا نے اپنا احتجاج کیا اور آپ کو اس کمپنی کے ساتھ جوڑا گیا؟ آلریڈی میں نے جو ہے اس پہ کیسز فائل کر دیے ہیں, میں نے ڈیفیمیشن کیسز بھی فائل کر دیے ہیں ان لوگوں پہ بھی, ان ایسے جرنلسٹ پہ بھی جو فیس بک پیج چلاتے ہیں, جنہوں نے میرے خلاف یہ کیمپین چلایا تھا, جو آج دن بھر پورا بول رہے تھے کہ ادریس میر نے گھر بھرے ہیں, یہ جاننے کے بغیر کہ دوسری سٹوری کیا ہے. اچھا, اگر میں آپ سے یہ جانوں کہ 60 کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ کیسا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ میں تھے, آپ پروموٹ کر رہے تھے, یہ 60 کروڑ روپیہ کوئی چھوٹا رقم نہیں ہے, یہ کس طرح کا انویسٹمنٹ ہوا ہوگا؟ جس انفلوئنسر کو 17-18,000 ملے ہوں گے ایک ویڈیو بنانے کے لیے, اس کو 69 کروڑ کا تو پتہ نہیں ہوگا obviously, اور 69 کروڑ کا ایک انسان نے گپلا کیا ہوگا تو پھر وہ تھوڑی یہاں پہ ہوگا, وہ تو کسی اور کنٹری میں بیٹھا ہوگا. نہیں, یہ جو 60 کروڑ ٹوٹل ہمارے پاس اب جو گپلے ہوئے ہیں, پارٹیاں بہت زیادہ ہیں, انویسٹمنٹ کا سورس ذریعہ کیا تھا, اس کے بعد کیسے آپ کو پروفٹ ملنا تھا ان پارٹیز کو؟ یہ کیا کرتے تھے, یہ اس میں سرویز کرتے تھے, اس میں ایک آئی ڈی بنائی جاتی تھی, آئی ڈی کے بعد
یہ سرویز کراتے تھے, ان کو ایک فارم ملتا تھا جس میں ان کوشچنز کا آنسر دینا پڑتا تھا کسی پروڈکٹ, کسی کاسمیٹک پروڈکٹ کے ریلیٹڈ, اور اس کے بعد ہر دن ان کو 100 روپیز ملتا تھا. اور اس میں 9 منتھ سے بہت لوگوں نے ارن بھی کیا ہے. اگر کسی نے 50,000 انویسٹ کیے ہیں, اس نے 3 لاکھ روپے کمائے بھی ہے نا. تو یہ چیزیں لاسٹ 1 سال سے چل رہی ہیں. میں نے تو ایڈورٹیزمنٹ ریسنٹلی کیا ہے, اور اس سے, اور ایسا نہیں کہ بس میں نے ایڈورٹیزمنٹ کیا ہے, مجھ سے پہلے بہت سارے انفلوئنشر لوگوں نے آلریڈی, جموں بیسڈ جرنلسٹ نے آلریڈی اس کا جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کیا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا ادریس, بہت بہت شکریہ. بارامولہ سے ہمارے معروف یوٹیوبر ادریس میر ہمارے ساتھ براہ راست اپنی رہائش گاہ بارامولہ سے جڑے تھے. مدعا مقصد ہے کہ 59 کروڑ روپیہ کا گپلا جو ہوا ہے, جو آج احتجاج کرن نگر اور آس پاس کے علاقوں میں ایک مخصوص پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے خلاف ہوا, اور انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ یوٹیوبر جو ادریس میر ہے, ان کا انفلوئنس ہم پہ حاوی ہو گیا, ہم نے پیسہ انویسٹ کیا, لیکن دھوکہ دہی کے معاملے میں جو ہے وہ عہدیدار جو ہیں کمپنی کے کشمیر کے, جموں کے باقی علاقوں کے رفو چکر ہوئے. اب پولیس کے پاس کیس لگا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس معاملے کو 420 کے ساتھ ساتھ انویسٹرز کے ساتھ اور اس کے بعد جو کمپنی کے لوگ رفو چکر ہوئے ان کے خلاف کس طرح کی کارروائی ہوگی. فی الحال گلستان نیوز نیٹ ورک پہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. ظہور لولابی دوبارہ داخل ہوئے اسٹوڈیوز میں کشمیری خبرنامہ لے کر, لیکن مجھے دیجیے اجازت کیونکہ کل صبح 8:35 پہ آپ سے ملاقات ہوگی. سلام JK میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.